الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس کے آج کے اس درس میں 29 پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین اور مقامات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 29 پارے کی ابتدا سورۃ ملک سے ہو رہی ہے۔ سورۃ ملک مکی ہے اور اس میں 30 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، اور ایک حدیث وہ ہے جو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی اور ابو داود اور ترمذی شریف میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام مانعہ اور منجیہ کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی۔ اس لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس لیے 30 آیات کی اس سورت کو ضرور نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ آج کل کے دن فرصت کی ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، روزانہ 2 آیتیں سیکھ لیں تو انشاءاللہ جو ہی رمضان کا اختتام ہوگا فوراً ہماری یہ سورت ہمیں زبانی یاد ہو جائے گی۔ سورۃ ملک کے شروع میں زمین اور آسمان پر حقیقی بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت اور حیات، عزت ذلت، فقر و غنا یعنی محتاجگی اور مالداری کا نظام ہے۔ وہ علیم اور خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوا ہے، ہر کسی کو روزی وہی دیتا ہے۔ پہلے رکوع کی مختلف آیات میں یہی مضمون، یہی بیان بار بار بیان ہوا ہے۔ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل بیان فرمائیں، جیسے دیکھیں آسمان کی چھت ہے، اس میں ستاروں کی قندیلیں ہیں، زمین کا فرش ہے اور اس پر پانی کے بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ ایک حکیم خبیر ذات کی موجودگی کو بتلا رہے ہیں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اور قیامت کے جھٹلانے والوں کا انجام کا بھی ذکر ہے، یعنی دوزخ ہوگی ان کے لیے جو جوش مارے گی۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ انہیں یہ کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور وہ اتنی جو ہے وہ جوش مارے گی، گویا وہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی، ایسے محسوس ہوگا جیسے جو ہے وہ غصے کے مارے پھٹ رہی ہے۔ تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَہِیقًا۔ جہنم کے اندر جب جائیں گے جہنمی تو اس کی آوازیں چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی اور جوش مارے گی اور اس کی آوازیں بلند ہوگی۔
جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کے چہرے جو ہے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اور اسی پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورت قلم ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے. یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے. حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. چنانچہ جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. یعنی گویا قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا. پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا. یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کی ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا. جاہلیت کا زمانہ تھا، لوگ پڑھتے نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق اور مناقب کا اس سورت کے اندر بیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. بے مجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ کے اخلاق عظیم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو اخلاق اور آپ کا خلق ہے وہ قرآن ہے. قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا. آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو مکارم اخلاقی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مخالفین تھے ان کی اخلاقی پستی اور کمینگی اور گندی سوچ اور کج فکری کو بیان کیا گیا. فرمایا گیا آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جی. تو فرمایا کہ ولا تطیع کل حلاف مہین، آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو. مطلب جو زیادہ قسمیں کھاتے وہ جھوٹا ہوتا. بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش. فرمایا ساتھ ہی بے نسب بھی ہو. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی. اللہ نے کئی ساری اس کی صفات قبیحہ ذمیمہ کو بیان فرما کر اس کی بدبختی کا اعلان فرمایا. دوسرا مضمون جو اس وقت میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے وہ اصحاب جنہ کا واقعہ ہے، ان کا قصہ ہے. اور یہ قصہ عرب میں مشہور تھا. یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا. یعنی یہ جو لوگ تھے اصحاب الجنہ یعنی باغ والے لوگ تھے، تو ان کا جو باغ تھا یہ یمن کے قریب تھا. اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غرباء پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار کو سمیٹ اور لپیٹ کر گھر کی جانب لے جانے کی منصوبہ بندی کی. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا باغ وغیرہ ہے یہ ہم جو ہے وہ غریب و مسکینوں کو نہ دیں.
چنانچہ اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنا مسبین، صبح صبح قسمیں کھا رہے تھے، ولا یستثنون، استثناء نہیں کر رہے تھے. فطاف علی طائف من ربکم نائمون، سوتے وقت ان پر اللہ کا عذاب آیا، آندھی چلی. فاصبحت کالصریم، وہ ان کی جو کھیتی تھی، وہ جو ان کا باغ تھا، وہ ایسا ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، اور جیسے گرد و غبار ہوتی ہے، اور جیسے جو ہے وہ خاک ہوتی ہے. فتنادوا مصبحین، آہو زاری کرنے لگے، لیکن آہو زاری ان کی کسی کام نہیں آئی. اس قصے میں ان لوگوں کے لیے انتہائی عبرت کا سامان ہے جو اپنی مالداری اور ثروت سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں مالداری جو ہے وہ ہماری اپنی جو ہے وہ کمائی ہے، لہذا ہم خود ہی کھائیں گے، ہم کیوں کسی کو دیں. بھائی اللہ نے جو فرض اس میں قرار دیا ہے زکوٰۃ وغیرہ، وہ تو آپ کو دینی پڑے گی. چنانچہ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ صورت متقین کا انجام بھی بتاتی اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، نافرمان اور فرمانبردار، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرمانبردار یہ برابر ہو جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا اہم مضمون جو اس وقت میں بیان ہوا ہے وہ آخرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یعنی قیامت کے دن جب ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو یہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اب پنڈلی یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے ہے، بس اس کا معنی جیسے ہے ویسے کرنا ہے. اللہ تو پنڈلی سے محفوظ اور منزہ اور مبرہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب علماء نے مختلف اس کی توجیحات کی ہیں، اور مختلف توجیحات کے اعتبار سے مسلمانوں کو اس پر ایمان لانا فرض ہے. تو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے، پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ متشابہات کے متعلق کہ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کانٹ چھانٹ میں نہیں پڑتے. تو جن لوگوں کو سجدہ کرنے کا اختیار کیا تھا دنیا میں، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر لیا جائے گا. اور یہاں پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے مراد لیا ہے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور شدائد اور مصائب ہیں وہ مراد ہیں. ویسے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تفصیل ہم سورۃ آل عمران کے اندر متشابہات والی آیت میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ قلم کا یہاں اختتام ہوتا ہے اور آگے سورۃ حاقہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ حاقہ مکی ہے، الحاقۃ ما الحاقہ یہ مکی ہے. اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے. حاقہ کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونے والی. چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اسے بھی حاقہ کہا جاتا ہے. اس صورت کا اصل موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے. چنانچہ صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم سمود، قوم عاد جیسے قوموں کے انجام بد کا بیان ہے. كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. اس کے بعد یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے. یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگوں کہیں گے دیکھو ہمارے یہ اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے قیامت کے دن نیک اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوشی والی زندگی میں یہ لوگ ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے. قطوفها دانیہ، اور فرمایا ان کے میوے ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو ان چیزوں کی وجہ سے، ان مصائب اور مشکلات کی وجہ سے جو تم نے زمانہ ماضی میں گزارے ہیں. پھر جو گناہگار ہوں گے ان کا اعمال نامہ انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
اما من اوتی کتاب بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے افسوس مجھے آج عمل نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے میری ہلاکت، یہ عمل نامہ مجھے ہلاک کر دے گا، ما اغنی عنی مالیہ، نہ تو اس کا مال اس کے کام آئے گا، ہلاک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے خذوہ فغلو، فرمایا پکڑو ان کو، گھسیٹو ان کو، ثم الجحیم صلو، جہنم میں ڈالو اس کو، ثم فی سلسلۃ، فرمایا بیڑیوں میں جکڑو ان کو، اور وہ بیڑیاں کتنی ہوں گی؟ 70 گز لمبی ہوں گی، فصلوں کو، اور ان کو چھینو، ان کو گھسیٹو ان کو۔ اور اللہ نے ان کی پھر 4 بڑی علامتیں بیان کی ان بدبختوں کی۔ پہلی یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اللہ پر انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ دوسری علامت ولا یحض ولا طعام مسکین، فرمایا یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، خود کھلائیں یا لوگوں کو ترغیب دیں۔ جو نیک بخت ہوں گے، اور جو نیک بخت اور اشقیاء یعنی بدبخت ہیں، ان کا انجام بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جن چیزوں کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے، جیسے کہ یہ بدبخت بکتے ہیں عرب کے مشرکین، مکہ کے مشرکین، کہ یہ تو کسی کاہن سے لے کر آئے ہیں، کسی پامسٹ اور نجومی کا کلام ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اس پر صورت حاقہ کا اختتام ہوتا ہے اور آگے صورت معارج شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں نمٹ لیں۔ اس عذاب کی جلدی مچاتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر قیامت کی منظر کشی کا بیان ہے کہ وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کے تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح، روئی کی طرح جو ہے اون کی طرح اڑتے پھریں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کے اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے نہیں کام آئے گا، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے تو چیخ تو چلاتا ہے، نعمت حاصل ہوتی ہے تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ جو حقیقی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہیں۔ ان نماز پڑھنے والوں کے اللہ نے 8 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت نماز کی پابندی کرتے ہیں، الذین هم صلاتہم دائمون، گویا نماز کی پابندی کرنا ایمان والوں کی صفات ہے۔ ان کے مال میں جو لوگ سوال کرتے ہیں اور جو لوگ سوال کرنے سے بچتے ہیں، سب کا حق ہوتا ہے، یعنی جو لوگ مانگنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو یہ ان کو دے دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے سفید پوش ہوتے ہیں یہ ان کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ حساب جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو دیکھ کر اعمال نامے اچھے کرتے ہیں، اچھا اعمال کرتے ہیں، عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں۔ آج کل نیٹ اور یہ جو واٹس ایپ اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں طرح طرح کی بےہودگی اور گندگیاں ہوتی ہیں، فرمائے سے وہ بچتے ہیں، حلال پر اکتفا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال راستے اختیار کیے ہیں ان پر اکتفا کرتے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کسی کی امانت ہو، اس کو ادا کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ اور حق اور عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ اور 8ویں صفت یہ بیان کی کہ وہ نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنت میں عزت پانے والے ہیں۔ کون سے پانے والے ہیں؟ جنتوں میں عزت پانے والے یہی لوگ ہیں۔